بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا 12واں سبق ہے تقریباً۔ پیچھے ہم نے اسم فعل کی تعریفیں، ان کی وجہ سارا کچھ پڑھ لیا تھا وضاحت کے ساتھ۔ آج ہم حرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، عبارت کو حل کریں گے، اس کے بعد جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ بیان کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ کریں گے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها۔ یہاں تک عبارت ہے۔ یہ حرف کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو حد الحرفی، یہ پہلا نکرہ ہے، اس کے بعد دوسرا معرفہ ہے۔ تو نکرہ کو مضاف بنائیں گے اور معرفہ کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ حرفی پر جو زیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اور حدو پر جو پیش آ رہا ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے، یہ دونوں مل جائیں گے تو معرفہ بن جائیں گے، اور اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو پہلے ہم اس کو مبتدا بنا دیں گے۔ یہ حدو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور کلمتن پر جو پیش آ رہا ہے مرفوع پڑھا جا رہا ہے، یہ خبر ہونے کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ پہلے معرفہ ہو آگے نکرہ آئے تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بناتے ہیں۔ یہ تنوین اس پر آ رہی ہے، اس پر ہم نے تنوین نہیں پڑھی، اس پر تنوین پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس پر کوئی معنی تنوین نہیں ہے، معنی تنوین 5 ہے، تو یہ نہیں آئے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم تنوین بھی پڑھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، لا تدلو، یہ پچھلے سب کو میں نے سیغہ بتا دیا تھا، ابھی یہ نہیں بتاتا ہوں۔ علی مانن، یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے۔ علی مانند محلن، تو یہ مجرور ہے لفظی طور پر، کیونکہ یہ اس میں مکسور ہے، اس کا لفظی اعراب نہیں آتا، تو اس لیے علی مانند پڑھا جا رہا ہے۔ یہ دونوں جار مجرور مل کر یہ اس فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ فی نفسیہا، فی حرف جار ہے، نفسی پر جو زیر آ رہی ہے فی کی وجہ سے آ رہی ہے، اور ہا اس کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ کسی اسم کے ساتھ جب ضمیر آ جائے، اسم مضاف ہوتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہوتا ہے۔ نفسیہ، اب اس کی دو طرح ترکیب کر سکتے ہیں۔ فی نفسیہا کو کسی کے متعلق کر کے مانن کی صفت بھی بنا سکتے ہیں، اور فی نفسیہا کو جار مجرور مل کر ظرف لاغو بھی بن سکتے ہیں تدلو کا، دو طرح ترکیب ہو سکتی ہے۔ اب یہ والا سارا جملہ لا تدلو سے لے کر فی نفسیہا تک یہ سارا مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ بل جو آ رہا ہے یہ حرف عطف ہے، اور آگے جو ہے تدلو علی مانن فی غیرہا، یہ معطوف ہے، پہلا معطوف علیہ اور یہ معطوف ہے۔ تدلو بھی اسی طرح بالکل فعل ہے، اور علی مانن یہ جار مجرور مل کر اسی کے متعلق ہوگا۔ فی غیرہا، یہ بھی غیری مضاف حاضر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس کی بھی مانن کے بھی متعلق کر سکتے ہیں اور تدلو کے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں تک ہمارا عبارت حل ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیں، نحو من، یہ اسی کی مثال دے رہے ہیں۔ من تو نحو مضاف اور آگے والا جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور یہ خبر ہوتی ہے۔ نحو پر جو پیش آ رہا ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور مبتدا محذوف مثال ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، فَإِنَّ مَعْنَاهَا الْإِبْتِدَاءُ، یہاں تک عبارت۔ تو ان جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، تفسیر کہہ دیں ان جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اسم کہتے ہیں۔ تو یہ معنی حال، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر ان کا اسم بن جائیں گے حرف مشبہ بالفعل کا، اور الابتداء یہ ان کی خبر بن جائے گی۔ اب ابتداء پر جو پیش آ رہا ہے وہ ان کی وجہ سے آ رہا ہے، ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے۔ آگے دیکھیں، وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ ذِكْرِ مَا مِنْهُ الْإِبْتِدَاءُ كَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ مَثَلًا تَقُولُ سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ۔ اب یہ دیکھیں، ہیا شروع میں آ رہی ہے، ضمیر مرفوع منفصل اگر ہو اور اس کے بعد جملہ ہو تو ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بنتی ہے، آگے والا جملہ خبر بنتی ہے۔ لا تدلو یہ فعل ہے، بالکل یہی سیکھا ہے اور پیچھے بھی بتا چکے ہیں، اور اس کا فاعل جو ہے ضمیر ہے ہیا، علیہ یہ جار مجرور مل کر اسی کے متعلق ہو جائیں گے۔ الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، اگر
اللہ سے پہلے مستثنا منہ موجود ہو تو اللہ آگے والے اسم کو نصب دیتا ہے، ورنہ یہ عامل کے مطابق یعنی مستثنا مفرغ ہوگا، اسی کے مطابق اس کا اعراب آئے گا۔ اللہ بعد جو ہے یہ مبنی ہے اور اس میں ظرف ہے، اسماء ظروف مشابہ مبنی للسل کی قسم میں اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا بعد کا۔ تو یہ بعد جو ہوتا ہے یہ ہوتا مضاف ہے، خود مضاف ہوتا ہے، آگے والا جملہ جو آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ یہ دونوں مل کر یہ جو ہوں گے یہاں جو بنیں گے یہ مفعول فی بنیں گے، یہ مفعول فی بنتے ہیں، یا تو اگر فعل موجود ہے تو اس کا مفعول فی بنیں گے، اگر موجود نہیں ہے تو اس کا پھر فعل نکالیں گے۔ یہاں فعل موجود ہے تو بعد مضاف ہے اور اگلا یہ جو ہے ذکر ما منہ الابتدا، یہ اگلا جملہ یہ مضاف الیہ ہو کر یہ مستثنی مفرغ ہو کر اسی کا مفعول فی بن جائے گا۔ اور ذکری بعد مضاف ہے، ذکری یہ مضاف الیہ ہے، اور ما جو ہے یہ مسئول ہے، اس میں مسئول کیونکہ یہ نکرہ ہے، آگے معرفہ آیا تو ذکر کو پھر ہم مضاف بنا دیں گے، پیچھے کے لیے بھی مضاف الیہ ہے لیکن آگے کے لیے یہ ذکر مضاف ہے، ما مسئول ہے منہ، یہ جار مجرور مل کر یہ خبر کسی کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہو جائیں گے، اور الابتداء اس پر جو پیش پڑا جا رہا ہے یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے پڑا جا رہا ہے۔ یہاں تک ہماری عبارت ہو گئی ہے، یعنی یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر مسئول کا صلہ بن جائیں گے، یہاں تک ہماری عبارت حل ہو گئی۔ کل بصرتی والکوفہ، اب یہ مثال دے رہے تو کاف جو ہے یہ حرف جاد ہے اور بصرہ یہ جو ہے یہ مجرور ہے، پہلے معطوف علیہ ہو جائے گا وہ حرف عطف ہے، اور کوفہ یہ معطوف ہے، یہ دونوں مل کر پھر کاف کا ہو جائیں گے۔ جو معطوف علیہ ہوتا ہے وہ اس کا اعراب معطوف علیہ کی طرح ہوتا ہے، تو معطوف علیہ مجرور ہے کیونکہ حرف جر داخل ہے، اور کوفہ یہ معطوف ہے کیونکہ معطوف کا اعراب معطوف علیہ کی طرح ہوتا ہے۔ مثلا اب آگے دیکھیں مثلا آ رہا ہے، مثلو نحو، یہ جو اس پر مرفوع پڑھا جاتا ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو مثلا تو اس سے پہلے ہم فعل نکالیں گے، یہ مفعول مطلق ہے، مثلتو مثلا، میں یہ مثال بیان کرتا ہوں، یہ مثال تو یہ مفعول مطلق ہو جائے گا۔ مفعول مطلق منصوبات 12 ہیں، ان 12 منصوبات میں سے ایک منصوب مفعول مطلق بھی ہے، تو یہ اس پر جو نصب آ رہا ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں تقولو یہ فعل ہے، قال یقولو سے واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، اجوب واوی اسباب ناصر ینصر، یہ صیغہ ہے تقول۔ اب اس میں انتظمیر اس کا فاعل بن جائے گا، اور آگے یہ جو سارا ہے اس کو مقولہ کہتے ہیں، یہ مفعول کی جگہ ہوتا ہے اور یہ مقولہ بنے گا۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں تو اس مثال میں سرتو یہ فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، فعل ماضی، اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یئی اسباب دارا بیدرب، یہ صیغہ سارا یسری سے آتا ہے۔ تو من البصرتی الی الکوفہ، یہ بصرتی پر جو زیر آ رہی ہے مین کی وجہ سے آ رہی ہے، مین حرف جار ہے اور یہ اگلے اسم کو جر دیتا ہے، الی الکوفتی اس یہ الہ حرف جر ہے، اور کوفتی پر جو زیر پڑھ رہے ہیں الہ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ اب بصرتی پر بھی تنوین نہیں پڑی، کوفہ پر بھی تنوین نہیں پڑی، کیونکہ ان پر الف لام آ گیا، جن پر الف لام آ جائے تو اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ یہ ہماری عبارت حل ہو چکی ہے۔ اب اس عبارت میں مصنف کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس عبارت میں مصنف حرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں، پہلے حرف کی وضاحت سے تعریف بیان کی کہ حرف کیا ہے، تو حرف کی تعریف ہے، کہتے ہیں کہ حرف جو ہے ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا، حرف اپنے معنی پر بذات خود دلالت نہیں کرتا بلکہ کسی کے ساتھ غیر کے ساتھ مل کر اپنے معنی پر دلالت کرے گا۔ ہم نے پیچھے اسم اور فعل کی تعریف میں پڑھی تھی، اسم بھی اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرتا ہے، کوئی زمانہ نہیں ہوتا، فعل اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن زمانہ پایا جاتا ہے، حرف جو ہے یہ بالکل اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، تو پھر زمانہ کیسے پایا جائے گا؟ زمانہ بھی بالکل نہیں پایا جائے گا، کسی کے ساتھ ملے گا تو پھر اپنے معنی پر دلالت کرے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مصنف نے مثال دیا، کہتے ہیں کہ جیسے مین، اس کا مطلب ہے سے، تو سے کا کیا مطلب؟ کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب یہ کسی کے ساتھ
ملے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابتدا کے لیے آتا ہے، تو بعد والے سے ملے گا تو پھر سمجھ آئے گی. جیسے کہتے ہیں بصرہ اور کوفہ سے ملے گا تو پھر سمجھ آئے گی. اس کی مثال دیتے ہیں کہ سرت من البصرہ تھے، کہ میں بصرہ سے سفر کیا، سیر کی بصرہ سے کوفہ تک. تو پھر اب سمجھ آ گئی، سے کا مین کا معنی سمجھ آ گیا. اب یہاں تک جو کچھ بیان کر رہے تھے وہ سبق ہمارا ہو چکا ہے. اب ترجمہ کرتے ہیں. حرف کی تعریف ایسا کلمہ. اب یہاں ضمیر بھی نکال سکتے ہیں. حد الحرف سے پہلے ہیا نکالیں، یہ مبتدا اول ہو جائے گی، ہیا مبتدا ثانی ہوگی. ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ حرف کی تعریف وہ حرف ایسا کلمہ ہے جو دلالت نہیں کرتا اپنے معنی پر بذات خود، بلکہ وہ دلالت کرتا ہے معنی پر غیر کے ساتھ معنی پر دلالت کرتا ہے. جیسے مین، بے شک، بس بے شک اس کا جو معنی ہے وہ ابتدا ہے. مین کا جو معنی ہے وہ ابتدا ہے، اور یہ دلالت نہیں کرتا، اس ابتدا والے معنی پر دلالت نہیں کرتا، مگر اس وقت کرتا ہے جب اس کے بعد ذکر کیا جائے ابتدا کو. ابتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہے اس کو ذکر کیا جائے اس کے بعد، تو پھر یہ دلالت کرتا ہے. جیسے بصرہ اور کوفہ. مثال کے طور پر تو کہے گا کہ میں نے سفر کیا بصرہ سے کوفہ تک. اب یہاں تک ہمارا ترجمہ بھی مکمل ہو چکا. امید ہے کہ آپ کو ہمارا سبق یہ سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.